प्यारा कुरान हमारा आँखों का तारा, दुनिया में आखिरत में अपना सहारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम बच्चे और कुरान में मुबल्लिग दावत इस्लामी राशिद नूर मदनी भाई मौजूद होते हैं, जिनसे एक टॉपिक के हवाले से हम कुछ सवालात करते हैं। कुछ सवालात मैं करूँगा, कुछ सवालात बच्चे करेंगे, और हाँ, आखिर में आपसे भी एक सवाल किया जाएगा जो आपने वीडियो के ज़रिए उसका जवाब देना है। और इतना मैं आपको बताता चलूँ कि वो सवाल कुरान पाक से रिलेटेड होगा। वो सवाल क्या होगा इंशाअल्लाह आपको वो आखिर में पता चलेगा। अभी हम चलते हैं राशिद नूर मदनी भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप राशिद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हम अपने प्रोग्राम बच्चे और कुरान में दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। जी राशिद भाई, ये बताइए कि आज दुरूद पाक की कौन सी फजीलत बता रहे हैं? बेटा, आज दुरूद पाक की जो मैं फ़जीलत बयान करूँगा, बड़ी ही प्यारी फ़जीलत है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो शख्स होगा जिसने दुनिया में कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पाक पढ़े होंगे। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आप भी नियत कर लीजिए, इंशाअल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करेंगे। हर नमाज के बाद अगर आप सिर्फ 20 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो कितनी बार दुरूद पाक होगा? 100 बार। 100 मरतबा दुरूद पाक हो जाएगा। इंशाअल्लाह रोज़ाना 100 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी आदत मज़ीद इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ने की बनेगी। और अल्लाह ने चाहा तो क़यामत वाले दिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम करीब रहेंगे। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, मौजू पर टॉपिक पर बात करने से पहले आइए सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। हमारे साथ यासिर भाई मौजूद हैं। आपने तिलावत कलाम पाक को बहुत ही गौर से, अदब से, एहतराम से सुनना है। इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें और नेकियां मिलेंगी। आइए चलते हैं यासिर भाई की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप यासिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी यासिर भाई, आज आप हमें और मदनी चैनल पर देखने वाले नाज़रीन को कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? आज मैं इंशाअल्लाह सूरत अन्नास की तिलावत करने की सआदत हासिल करूँगा। माशाअल्लाह जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास।
من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ یاسر بھائی، اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی بلا حساب و کتاب بخشش فرمائے، آمین۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج ہمارا پروگرام بچے اور قرآن کا ٹاپک ہے آسمانی دسترخوان۔ یہ آسمانی دسترخوان کیا ہے، یہ کس کے لیے نازل ہوا، اور یہ آسمان سے کیسے آیا؟ آسمانی دسترخوان ہے، آسمان سے کیسے آیا؟ اور اس دسترخوان پر جو کھانے تھے وہ کھانے کیا تھے، اور ان کھانوں کو کھایا کس نے؟ اس کے علاوہ بھی بہت ساری معلومات آج راشد بھائی سے جانیں گے۔ جی راشد بھائی، کیا فرمائیں گے آج کے ہمارے ٹاپک کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا، اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، یا نبی اللہ، کیا اللہ پاک ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان نازل فرما سکتا ہے کہ تاکہ ہم اس دسترخوان سے کچھ کھائیں؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ان حواریوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ آسمان سے دسترخوان اترے، اس سے جو کھانے ہیں ہم کھائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں تو دل میں اطمینان ہو جائے، ہمیں قرار اور سکون حاصل ہو جائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ پہلے 30 روزے رکھو اور اس کے بعد اللہ پاک سے دسترخوان اترنے کی دعا کرو۔ تو ان لوگوں نے پھر 30 روزے رکھے اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام سے کہا حضور 30 روزے ہم نے رکھ لیے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر غسل کیا اور موٹا آپ نے لباس پہنا اور 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی اور اللہ پاک کی بارگاہ میں رو رو کر خود بھی دعا کی، اور آپ کے جو حواری تھے، جو ساتھی تھے، انہوں نے بھی اللہ پاک سے دعا کی۔ تو اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور آسمان سے ان کے لیے ایک دسترخوان نازل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس دسترخوان پر کچھ کھانے تھے جو عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو حواری تھے انہوں نے کھائے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ راشد بھائی، ابھی آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، تو یہ حواری کیا ہوتا ہے؟ بیٹا، حواری یہ عیسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان جو لوگ لے کر آئے تھے اور آپ کے ساتھ رہتے تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی ان کو حواری کہا گیا، جسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے کر آئے اور جو پیارے آقا علیہ السلام کے قریب رہتے تھے، جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا تھا، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ صحابہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صحابی ایک شخص کو کہتے ہیں، صحابہ بہت سارے جو ایمان والے جو تھے نا ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی تھے، جو ساتھی تھے، ان کو کہتے ہیں حواری۔ اچھا راشد بھائی، یہ جو آسمانی دسترخوان کی آپ نے سٹوری سنائی، تو کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی بیٹا، اس آسمانی دسترخوان کی جو سٹوری میں نے آپ کو سنائی ہے، یہ قرآن پاک میں بھی اس سٹوری کا ذکر ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، فرمایا کہ جب حواریوں نے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، عرض کی کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم سے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ قالوا، تو حواریوں نے آگے سے عرض کی، نرید ان نأکل منہا وتطمئن قلوبنا، حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے سچ فرمایا ہے، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ جب انہوں نے اس طرح عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی یہ بات سنی تو پھر آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی۔ وہ دعا کیا کی؟ وہ دعا آپ نے یہ کی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو ہمارے لیے
اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور ایک نشانی ہو جائے۔ وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور ہمیں رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی تو آسمان سے ایک دسترخوان ان کے لیے نازل ہوا، جس سے عیسیٰ علیہ السلام نے اور دوسرے جو آپ کے حواری تھے، جو آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے اسے کھایا۔ راشد بھائی، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی۔ ابھی آپ نے بتایا کہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا، تو دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ بیٹا دسترخوان یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے گھر میں جب ہم جس پر کچھ کھانا کھاتے ہیں نا، یہ دیکھیں اسکرین پر، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو؟ نظر آ رہا ہے بیٹا اسکرین پر؟ جی۔ یہ جیسے کھانے اوپر رکھے ہیں نا، ویسے منہ میں پانی بھی آ رہا ہے نا، بڑے مزے کے کھانے رکھے ہوئے۔ تو یہ کھانے جیسے دسترخوان بچھا کر ہم اوپر کھانا کھاتے ہیں، تو یہ جو نیچے جو بچھایا ہوا ہے نا، یہ بیٹا دسترخوان ہوتا ہے۔ تو آسمان سے اس طرح کا ایک دسترخوان اترا تھا جس پر کھانے پینے کی چیزیں تھیں۔ اب سمجھ آ گیا آپ کو دسترخوان کیا ہوتا ہے؟ جی۔ راشد بھائی، کوئی ڈائننگ ٹیبل پہ بھی کھاتا ہے؟ ہاں بیٹا، ڈائننگ ٹیبل پر بھی بعض لوگ کھاتے ہیں، لیکن سنت پتہ کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھایا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت ہے بیٹا۔ راشد بھائی، ابھی آپ نے بولا کہ آسمان سے دسترخوان زمین پہ آیا، تو آسمان سے دسترخوان زمین پہ کوئی لے کے آیا تھا یا خود ہی آیا ہے؟ بیٹا آسمان سے جو زمین پر دسترخوان آیا تھا، یہ خود بخود نہیں آیا تھا، بلکہ اللہ پاک کے جو فرشتے ہیں وہ فرشتے آسمان سے دسترخوان زمین پر لے کر آئے تھے، جس پر کھانے کے لیے کچھ چیزیں تھیں۔ راشد بھائی، دسترخوان پہ کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں تھیں؟ آپ کو کھانے کو دل کر رہا ہے ابھی؟ نہیں کر رہا دل؟ تو پوچھ کیوں رہے ہیں پھر؟ اپنی معلومات کے لیے۔ اچھا، معلومات کے لیے پوچھنا چاہ رہے ہیں بیٹا۔ آسمان سے جو فرشتے دسترخوان لے کر زمین پر آئے تھے نا، اس دسترخوان پر ایک روایت میں آتا ہے کہ بہت بڑی مچھلی تھی۔ یہ دیکھیں، یہ مچھلی نظر آ رہی ہے نا آپ کو؟ مچھلی تھی، اور ہاں تلی ہوئی مچھلی تھی۔ یہ تو خیر چھوٹی نظر آ رہی ہے، وہ زیادہ بڑی تھی۔ کتنے سارے لوگوں نے اس مچھلی کو کھایا تھا، اور گوشت بھی تھا، اور روٹیاں بھی تھیں، اسی طرح سبزیاں بھی تھیں، اور شہد بھی تھا، اور گھی بھی تھا۔ ٹھیک ہے، گھی جو ہوتا ہے نا، جو روٹیوں پہ بھی لگاتے ہیں۔ ہاں، جو روٹیوں پر بھی لگاتے ہیں، گھی بھی تھا، اور پنیر بھی تھا، اور تیل بھی تھا، اور بھی اس طرح کی کئی چیزیں تھیں دسترخوان پر۔ جیسے بہت ساری کھانے کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ دیکھیں دسترخوان پر کھانے کی کتنی ساری چیزیں آپ نے دیکھی تھی، پہلے بھی دسترخوان دیکھا تھا، اب یہ دیکھیں کتنی ساری کھانے کی چیزیں نا۔ یہ تو بیٹا دنیا کی چیزیں ہیں۔ اس طرح وہ آسمان سے دسترخوان اترا تھا، بہت ساری کھانے پینے کی چیزیں تھیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اور دوسرے جو آپ کے ساتھی تھے انہوں نے وہ چیزیں کھائی تھیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ان لوگوں نے کھائی تھیں اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ راشد بھائی، یہ جو اتنی ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں، میرے منہ میں تو پانی بھی آ رہا ہے۔ تو یہ کھانے کی چیزیں، یہ کیا دنیاوی کھانے کی چیزیں تھی؟ جیسے ہم کھاتے ہیں بریانی کھاتے ہیں ہم، اور قورمہ کھاتے ہیں، تو یہ دنیاوی کھانے کی چیزیں تھی، یا پھر یہ آپ بتا رہے ہیں کہ آسمان سے آئی تھی، تو یہ جنت کی کھانے کی چیزیں تھی؟ بیٹا یہی سوال جو ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری تھے، جو حواریوں کے سردار تھے، جو آپ کے ساتھیوں کے سردار تھے، شمعون جو ان کا نام تھا، انہوں نے یہی سوال کیا تھا کہ یا نبی اللہ، یہ جو کھانے کی چیزیں ہمارے لیے آئی ہیں، یہ دنیا کی کھانے کی چیزیں ہیں یا پھر یہ جنت سے اللہ پاک نے ہمارے لیے بھیجی ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کھانے کی چیزیں آپ کے لیے جو آئی ہیں دسترخوان پر، نہ یہ دنیا کے کھانوں کی ہیں، نہ یہ جنت سے ہیں، بلکہ اللہ پاک نے نئی تمہارے لیے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے اللہ پاک نے خاص ایک کرم کیا تھا۔ اللہ پاک کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، آپ کی دعا قبول ہوئی، اور ان کے لیے اس طرح کی نئی چیزیں اللہ پاک نے پیدا فرمائیں اور ان کو عطا فرمائی تھی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، ویسے تو آپ راشد بھائی سے سوالات کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی بھی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں سوال آئے تو آپ راشد بھائی سے کر سکتے ہیں۔ اور ہاں، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تیار رہیے، کیونکہ آخر میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اور ان نمبرز پر آپ نے اپنی ویڈیو بنانی ہے۔ ابھی یہ موبائل میں سیو کر لیں، اپنے پاس نوٹ کر لیں نمبر، تو ان نمبر پر آپ نے ویڈیوز بنانی ہے، اور ویڈیوز میں ان سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ جی ہاں، ایک سوال میں کروں گا تو اس کا جواب آپ نے دینا ہوگا ان نمبرز پر۔ یہ جو جوابات آپ دیں گے، یہ جو ویڈیوز بنا کر ہمیں سینڈ کریں گے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ان کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ راشد بھائی، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنا کے الگ سے بنا کے بھیجی تھی چیزیں، تو ابھی یہ تو دنیا میں بھی ہے، آپ نے بولا دنیا میں نہیں تھی۔ وہ کون سی چیزیں؟ مچھلی، گوشت، روٹی، شہد، مکھن، چیزیں تو دنیا میں بھی ہے۔ ہاں بیٹا، دنیا میں ہیں۔ اب دیکھیں نا،
मछलियाँ जैसे हैं या गोश्त है या इस तरह के मक्खन और भी चीज़ें हैं दुनिया में हैं, लेकिन अभी तो जैसे हम मछली के लिए हम समुंदर से मछली पकड़ते हैं, ठीक है, या दरिया से मछली को पकड़ते हैं, और इसी तरह हम शहद हमें लेना हो तो शहद के लिए हम किसी शॉप पर जाते हैं, ठीक है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम किसी जगह से लेते हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने ये जो चीज़ें पैदा की थी इन लोगों के लिए, ये ऐसा नहीं था कि समुंदर की वो मछलियाँ हों, अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से उनको पैदा किया था। एक बहुत बड़ी जो मछली थी जिसमें कांटे नहीं थे, बगैर कांटों के वो मछली थी जो अल्लाह पाक ने इनके लिए पैदा फरमाई, और शहद भी अल्लाह पाक ने इनके लिए पैदा फरमा दिया। ये अल्लाह पाक ने नई चीज़ें पैदा की थी, ठीक है, किसी दुनिया की चीज़ों में से नहीं थी। ऐसा नहीं था कि समुंदर के जैसे मछलियाँ होती हैं तो समुंदर की ये मछलियाँ नहीं थी, ऐसे ही जन्नत की कोई चीज़ें नहीं थी, बल्कि अल्लाह पाक ने नया इनको पैदा किया था। ठीक है बेटा, जज़ाकल्लाहु खैरन। राशिद भाई मुझे भी आपसे एक सवाल पूछना है। जी बेटा पूछें। राशिद भाई हम मछली की दुम खा सकते हैं? अच्छा ये बताओ, पहले मछली आप खाते हो? जी। दुनियावी तौर पर फ़ायदे भी हैं, इससे नज़र भी तेज़ होती है। और आपने कहा कि मछली की दुम खा सकते हैं या नहीं खा सकते? बिल्कुल मछली की दुम खा सकते हैं। अच्छा प्यारे बच्चों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या आप मछली के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं? जी। अमीर अहले सुन्नत का बड़ा प्यारा रिसाला है मछली के अजायबात, बहुत प्यारा रिसाला है मछली के अजायबात। इस रिसाले को आप पढ़ सकते हैं, मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल भी कर सकते हैं, तलब कर सकते हैं, वहाँ से लेकर पढ़ सकते हैं। दावत इस्लामी की जो वेबसाइट है www.dawatislami.net, आप वहाँ से इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। इंशाअल्लाह मछली के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात आपको हासिल होंगी। सुभान अल्लाह। अच्छा बेटा, जो मैंने आपको वाक़या सुनाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर आसमानी दस्तरखान के नाजिल होने का, ठीक है, अल्लाह के फरिश्ते उस दस्तरखान को लेकर आए थे, खाने पीने की चीज़ें थीं। अगर मैं आपसे पूछूं, ये वाक़या आपने सुना, उम्मीद है तवज्जो से सुना होगा, तवज्जो से सुना था ना? जी। दस्तरखान भी देखा था? जी। अच्छा अब मुझे आप ये बताइए कि इस कुरानी वाक़े से आपने क्या सीखा, कोई एक बात। अल्लाह पाक के नेक बंदों की दुआएं कबूल होती है। जी, अल्लाह पाक के नेक बंदों की दुआएं कबूल होती हैं। जी, कोई और बात किसी ने कोई सीखी हो? जी बेटा बताएं आप। जिस दिन हमें नेमत मिले उस दिन हमें अल्लाह पाक का ख़ास तौर पर शुक्र अदा करना चाहिए। जी बेटा, जिस दिन नेमत मिले उस दिन तो ख़ास तौर पर शुक्र अदा करना चाहिए। वैसे तो हर हाल में अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, इससे नेमतें ज़्यादा होती हैं। लेकिन जिस दिन कोई ख़ास नेमत मिले, जैसे हमें कभी मदीने का बुलावा आ जाए, अल्लाह पाक करम करे हम मदीना शरीफ चले जाएं, हज की सआदत हासिल करें, तो उस दिन तो ख़ास तौर पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। जी निहाल साहब, अगर मैं आपसे पूछूं, आपने भी बड़ी तवज्जो से सुना होगा कुरानी वाक़या, आपने क्या सबक इससे हासिल किया? अच्छा राशिद भाई, एक सबक तो इससे ये हासिल हुआ कि उन लोगों ने जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले थे, उनके हवारी थे, उन्होंने 30 दिन के रोज़े रखे थे। ठीक है। फिर उसके बाद दुआ मांगी तो वो दुआ जल्द कबूल हो गई। मतलब पहले हमें इबादत करनी चाहिए, फिर उसके बाद जो दुआ मांगी जाए वो जल्द कबूल होती है। वो जल्द कबूल होती है। बहुत अच्छा बेटा, आपने तवज्जो दिलाई। तो किड्स मदीन चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हमें भी नियत करनी चाहिए कि हम भी नमाज़ों की पाबंदी करें और अल्लाह पाक का जिक्र करते रहें, नेक आमाल करते रहें। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से हमारी दुआएं भी जल्दी कबूल होंगी इंशाअल्लाह। मदीन चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने हमारा एक सेगमेंट देखा। इस सेगमेंट में हमारा टॉपिक था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, यानी उन पर जो आसमानी दस्तरख्वान नाजिल हुआ था, उस बारे में हमने राशिद भाई से बातें की, राशिद भाई से सवालात किए, बच्चों ने भी चंद सवालात किए। मदीना चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसमें राशिद भाई से कुरान पाक के 3 अल्फाज के बारे में पूछा जाता है। आइए चलते हैं इरफान भाई की तरफ और देखते हैं कि इरफान भाई आज कौन से 3 कुरानी अल्फाज लाए हैं राशिद भाई से पूछने के लिए। जी इरफान भाई। आज मैं आपके लिए जो 3 कुरानी अल्फाज लाया हूँ उनमें से पहला लफ्ज़ है तकवा। राशिद भाई, तकवा के मतलब क्या है और तकवा के मीनिंग कुरान पाक में क्या है? बेटा, तकवा कुरान पाक में कई जगह पर इस्तेमाल हुआ है। तकवा का एक मतलब तो होता है डरना, और एक तकवा का मतलब होता है बचना। डरने का मतलब ये होता है कि अल्लाह पाक के अजाब से डरना, जहन्नम से डरना, और बचने का मतलब ये होता है कि अपने नफ्स को, अपने आप को खौफ की चीज़ से बचाना। और शरीयत में बेटा तकवा कहते हैं कि नफ्स को हर उस काम से बचाना जिसके करने या जिसके ना करने से बंदा अजाब का हकदार हो, यानी उसको करने की वजह से इंसान ऐसा ना हो कि अजाब में गिरफ्तार हो जाए।
جیسے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، یہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ جہاں اللہ پاک نے منع فرمایا ہے تو اس سے رک جانا، اس جگہ جانے سے بچ جانا، یہ ہے تقوی۔ راشد بھائی میرا دوسرا ورڈ ہے ایمان۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ بیٹا ایمان کہتے ہیں انسان سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو دین کے ضروری احکام ہیں، دین کی جو ضروری باتیں ہیں، ان سب پر سچے دل کے ساتھ ایمان لانا، یقین کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان۔ جیسے جنت پر ایمان لانا، جہنم پر ایمان لانا کہ جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت میں نیک لوگ جائیں گے، مسلمان جائیں گے، جہنم میں جو گناہگار ہیں وہ جائیں گے، جو غیر مسلم ہیں وہ جائیں گے۔ اسی طرح اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے سب نبیوں پر ایمان لانا، تو یہ بیٹا ہے ایمان۔ میں آپ سے تیسرا لفظ جو پوچھنا چاہتا ہوں وہ ہے غیب۔ راشد بھائی غیب کا کیا مطلب ہے؟ بیٹا غیب کا مطلب ہوتا ہے پوشیدہ، چھپا ہوا، جو ہمیں نظر نہ آئے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کانوں سے سنتے ہیں، ہاتھوں سے ہم پکڑتے ہیں، چھوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کو نہ آپ آنکھوں سے دیکھ سکیں، نہ آپ ہاتھوں سے چھو سکیں، نہ آپ کانوں سے ان کو سن سکیں، اور نہ ہی ظاہری طور پر عقل سے آپ اس کو معلوم کر سکیں، یعنی ہر جگہ سے وہ پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ جیسے فرشتے دیکھے کسی نے؟ نہیں دیکھے نا، فرشتے غیب ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جنت ہے، دوزخ ہے، یہ غیب ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں، لیکن ہم ان سب باتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آج بھی ہم ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور آج کا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ آج کا سوال میں دہرا دیتا ہوں کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں۔ یہ اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ اپنے امی ابو سے پوچھیں، بڑے بہن بھائیوں سے پوچھیں۔ ان واٹس ایپ نمبر پر آپ اپنی ویڈیوز بنا کر سینڈ کر سکتے ہیں جس پہ آپ جوابات بتائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ نے ہمارا پروگرام بچے اور قرآن دیکھا، امید اچھا لگا ہوگا، بہت ساری معلومات سیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، بہت ساری معلومات کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا